السلام علیکم۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آنے والے کئی سالوں کی منصوبہ بندی کر کے رکھے، اور جس راستے پہ چلنے کا اس نے تعین کیا ہے اگر وہ راستہ کہیں بند ملے تو نئے آپشنز کو پہلے سے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی۔ اور یہی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کو اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان روس اور چائنا کے قریب آ چکا ہے، اور جن ممالک کے وہ قریب ہے اب معاشی مفادات بھی انہی سے وابستہ ہے۔ پاکستان گوادر کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے اور اسے دنیا کا تجارتی ہب بنانا چاہتا ہے جو سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا اور یورپ کی تجارت کی راہداری بنے۔ سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے افغانستان میں حالات کا ہونا ٹھیک بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال اور خانہ جنگی افغانستان میں چل رہی ہے، ایسا دیکھ کر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ افغانستان کے حالات آنے والی کئی دہائیوں میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں پاکستان کو اپنا نیا راستہ تلاش کرنا ہے، اور اب وہ راستہ غالباً مل چکا ہے۔ پاکستان اس نئے ٹریڈ روٹ کے ذریعے نہ صرف روس کو گرم پانی تک رسائی دے گا بلکہ سی پیک اور روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کی مدد سے دنیا کو تیز ترین روٹ فراہم کرے گا۔ کچھ ضروری معلومات دینے کے بعد میں آپ کو ایک نقشے کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گوادر سے سامان کس ملک سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گا اور اس کو کتنا وقت لگے گا، اور ایک طرح سے رشیا کے لیے صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ انتہائی اچھی جغرافیکل اور اسٹریٹجک حیثیت بھی دی ہوئی ہے، اور پاکستان خلیج فارس کے قریب ہے جہاں سے دنیا کا 65% تیل نکلتا ہے۔ پاکستان دو طاقتوں یعنی رشیا اور چائنا کے درمیان واقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اتحادی افغانستان پہ قبضہ جمائے ہوئے تھے، اور افغانستان سے نہ صرف ان طاقتوں یعنی رشیا اور چائنا کو قابو کرنا چاہتے تھے بلکہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے وسائل پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ کو اس معاملے میں منہ کی کھانا پڑی اور اس کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ اور اب امریکہ باہر بیٹھ کے خون خرابہ کروائے اور اس خطے کو غیر مستحکم رکھے، شاید یہ پلان ہو۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو امریکہ کا افغانستان پہ قبضہ کرنے کا مقصد جغرافیکل اور اسٹریٹجک علاقے پہ قبضہ کرنا تھا۔ چائنا کے بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی کو روکنا، امریکہ کا عراق، لیبیا اور شام کی طرح افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں حملہ آور ہونا، بھارت جس کی آبادی اب 1 ارب سے زیادہ ہے اس کی مارکیٹ پہ قبضہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا، بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک اور ڈیفنس نوعیت کے تعلقات رکھ کے بھارت اور امریکہ کا علاقہ اور دنیا کا دادا گیر بننا، اور اس کے علاوہ کئی ان گنت نگیٹو عزائم ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی جغرافیکل حیثیت پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تقریباً 2500 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کی سرحد تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ بھارت کے ساتھ 2240 کلومیٹر، لائن آف کنٹرول 740 کلومیٹر، اور ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد 909 کلومیٹر طویل ہے۔ پاکستان کا ووہان بدخشاں کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں سے بھی رابطہ ہے۔ تو اگر ہم مزید غور کریں تو امریکہ اور اتحادی وسطی ایشیائی ریاستیں ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان اور ترکمانستان کے معدنی وسائل اور تیل اور گیس پہ کسی نہ کسی صورت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گریٹ گیم کا حصہ بھی ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کی جغرافیائی محل وقوع پہ نظر ڈالیں تو یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بہت قریب ہے، جو ایران سے شروع ہو کے سعودی عربیہ تک وسیع علاقہ۔ مزید غور کریں تو پاکستان تیل کی شپمنٹ میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ہر ملک کے ساتھ جغرافیکل سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ اس طرح ایران بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ سرپلس تیل اور گیس قطر، پاکستان، ترکمانستان کو ایکسپورٹ کرے، اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان بھارت اور ترکمانستان کو توانائی کی کمی کا سامنا ہے۔ چائنا کی بھی کوشش ہے کہ بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب تک قراقرم کا راستہ اختیار کرے، اور یہاں پہ بھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیکل حیثیت سے فائدہ اٹھا کے لینڈ لاک یعنی ہر لحاظ سے کٹے ہوئے ملک افغانستان کے لیے ٹرانزٹ، ٹریڈ اور تجارت کا انتظام کر سکتا ہے۔ گوادر گہرے سمندر کی وجہ سے چائنا اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس وقت تک ہم اپنے وسائل اور پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع سے اچھے طریقے سے مستفید نہیں ہو سکتے جب پاکستان کو اپنی جغرافیکل لوکیشن سے ہر حالت میں فائدہ نہ اٹھانا ہوتا ہو۔ اگر پاکستان کے حکمران عقل مند ہوتے تو پاکستان کے لیے اس جغرافیکل لوکیشن کی آمدن سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہی نہیں تھی۔ اب ضرورت یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی گند کی وجہ سے اگر اگلے 50 سال بھی افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا تو پھر بھی پاکستان کے پاس ان دور دراز علاقوں تک رسائی کے لیے 3 مزید راستے موجود ہوں گے۔
ایک ایسٹرن روٹ ہے، ایک سینٹرل روٹ ہے اور تیسرا ویسٹرن روٹ ہے۔ آپ کو میں تفصیل سے بھی اس بارے میں بتاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ روٹس کہاں سے ہو کے کہاں تک پہنچتے ہیں اور کیسے افغانستان کے بغیر پاکستان گوادر کو باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں گوادر کو اگر ماسکو سے لنک کرنا ہو تو ایک راستہ تو ایران سے ہو کر بھی جاتا ہے، اور اس سلسلے میں راستہ گوادر سے ایران اور ایران سے آذربائیجان اور پھر وہاں سے ماسکو تک جاتا ہے، اور یہ 4833 کلومیٹر لمبا راستہ، اور اس راستے سے اگر آپ نے گوادر سے ماسکو جانا ہو تقریباً 60 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں کھانا پینا، آرام کرنا وغیرہ شامل کر لیں تو سفر تقریباً 3 سے 4 دن کا ہے، یعنی آپ بائی روڈ گوادر سے ماسکو اس روٹ کے ذریعے 4 دن میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ پر اگر ماسکو سے گوادر واپسی پر آپ راستہ بدلنا چاہیں تو ایک اور روٹ ہے، اس کے ذریعے آپ ماسکو سے گوادر پہنچ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماسکو سے استراکان پورٹ تک 1353 کلومیٹر کا راستہ جو آپ سڑک پہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو 17 سے 18 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے آپ اس پورٹ کسی شپ کے ذریعے امیر آباد پورٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر گرمیاں ہو تو یہ 3 دن کا راستہ ہے، سردیاں ہو تو 10 سے 12 دن کا راستہ ہے، اور اس کے بعد امیر آباد پورٹ سے گوادر پورٹ کا راستہ تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ اس کو طے کرنے میں آپ کو 25 گھنٹے لگیں گے، یعنی 1 سے 2 دن میں آپ امیر آباد پورٹ سے گوادر پورٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک روٹ ہے، کوئٹہ روٹ کہہ لیں، QTT روٹ کہہ لیں، جس کو کوارٹرلیٹرل ٹریفک اینڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں، آپ اس کو معاہدے 4 طرفہ ٹریفک گزرگاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پاکستان سے چائنا، پھر کرغزستان اور پھر وہاں سے کازخستان، اور کازخستان سے رشیا تک کا راستہ ہے۔ اس روٹ کے ذریعے آپ گوادر پورٹ سے سوس بارڈر تک تقریباً 2400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 40 گھنٹوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ تشکرگن جائیں گے، وہاں سے آپ پھر 347 کلومیٹر کا سفر 6 گھنٹے میں طے کر کے ووکیا کنٹری تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دروگاٹ پاس سے بشکیک تک آپ کو تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر 7 گھنٹوں میں طے کرنا ہے۔ یعنی پھر بشکیک سے ماسکو تک کا راستہ 3700 کلومیٹر ہے، اور یہ 48 گھنٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، جبکہ سمارا سے جو سینٹرل روس کا تجارتی ہب ہے وہاں سے بشکیک کا راستہ 34 گھنٹے یعنی 2651 کلومیٹر ہے۔ اور یہاں یہ بتا دوں کہ جب آپ بشکیک یعنی کرغزستان پہنچتے ہیں تو یہ EEU یعنی یوریشین اکنامک کسٹم یونین ہے، جہاں آپ کو کسٹم نہیں پڑتا، اور پھر یہ خطہ CIS یعنی کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے انٹر بھی آتا ہے۔ اس طرح ایک دفعہ کسٹم ڈیوٹی دینے کے بعد یہ سامان کسی بھی ملک میں بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے جا سکے گا، اور سامان کی لاگت اور خرچہ بڑھنے کا خدشہ نہیں۔ اور یہ تمام روٹس بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رشیا کو ہمیشہ سے خواہش رہی کہ کسی طرح اس کو گرم پانی تک رسائی ہو۔ یہ جو تینوں روٹس آپ کو بتائے ہیں، یہاں سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں، امن بھی ہے، اور ان تمام روٹ سے رشیا کے سرد علاقوں سے پانی پاکستان کے گرم پانیوں تک آپ کو 2 ہفتے میں بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ جبکہ آپ نے اگر ویسے سینٹ پیٹرزبرگ سے کراچی آنا ہو تو کم از کم 45 دن لگیں گے۔ دن تو آپ اگر افغانستان میں اگلے 50 سال بھی امن نہیں آتا تو روس کو افغانستان سے آنے کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام تینوں روٹس کو استعمال کر سکتا ہے، جبکہ فار ایسٹ سے سردیوں میں ہونے والی تجارت کو بھی گوادر کے ذریعے راستہ مل جائے گا۔ آنے والے دنوں میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن پاکستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً افغانستان میں امن، خطے کی موجودہ صورتحال سمیت ان متبادل روٹس میں بھی تبادلہ خیال ہوگا، جو افغانستان میں امن نہ آنے کی صورت میں پاکستان، رشیا، چائنا، ایران اور سینٹرل ایشیا کے لیے ایک نئی لائف لائن بنیں گے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے مزید اور بھی راستے کھلیں، اس کے علاوہ بھی راستے کھلیں، پرانے راستے بھی کھلے رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا، مر گئے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پریشانی کی صورت نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ خود راستے دکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک اور اس کی تمام کوالٹیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔